ایران میں اسرائیلی حملوں کے بعد معاشی بحران، ممکنہ عوامی احتجاج اور بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے پیش نظر ایک اہم سوال سامنے آ رہا ہے۔ اگر تہران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو اقتدار کے لیے ممکنہ متبادل کون ہو سکتا ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور یورپی طاقتیں کئی برسوں سے ایران میں تبدیلی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں انہیں مختلف سیاسی، لسانی اور نسلی گروہوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس منظر نامے میں سب سے نمایاں نام شہزادہ رضا پہلوی کا ہے۔ وہ ایران کے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کے بیٹے ہیں۔ شہزادہ رضا پہلوی خود کو ایک سیکولر اور ایک جمہوری ایران کا علمبردار قرار دیتے ہیں۔ وہ امریکہ میں مقیم ہے اور حالیہ برسوں میں اسرائیلی اور امریکی لابی کی جانب سے انہیں کھلی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ کئی یورپی تھنک ٹینکس اور ایرانی ڈائسپورا تنظیمیں بھی رضا پہلوی کے ساتھ جڑی ہیں۔ دوسرا بڑا دھڑا مجاہدین خلق، جس کی قیادت مریم رجوی کر رہی ہیں، ماضی میں عسکری کارروائیوں کے حوالے سے متنازع جانے والی یہ تنظیم آج کل ایک منظم سیاسی اور سفارتی مہم چلا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں انہیں خاصی لابی سپورٹ حاصل ہے، تاہم ایران کے اندر عوامی مقبولیت محدود ہے۔ اسی صف میں شامل ایک اور اہم دھڑا کانسٹیٹیوشنلسٹ پارٹی آف ایران، جو شاہی نظام کی آئینی بحال کے حق میں سرگرم ہے۔ اس پارٹی کی قیادت روش زند کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر رضا پہلوی کے ہم خیال حلقوں میں شمار ہوتی ہے، تاہم ایران کے اندر اس گروہ کی سیاسی ازپذیری محدود ہے۔ البتہ یورپی ایرانی حلقوں میں اس کے کچھ فعال مراکز موجود ہیں۔ ایران کی نسلی اقلیتوں میں کرد، بلوچ اور عرب گروہ بھی ہیں، جن میں کردستان فری لائف پارٹی اور بلوچستان راجی زرمکاران بھی شامل ہیں۔